الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. گزشتہ درس قرآن پاک میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ عزیز مصر، جس کا نام کیا تھا بھائی؟ ریان ابن اسید، اس نے ایک بہت بڑے جشن کا انعقاد کیا، بہت بڑی محفل سجائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سر مبارک پر اپنا شاہی تاج رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد عزیز مصر ریان ابن اسید دنیا سے چل بسا، اس کا انتقال ہو چکا، تو ساری ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر آ گئی، اور جتنی بھی ذمہ داریاں قطفیر کی تھیں، کون؟ عزیز مصر، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر مالیات، اس کی ساری ذمہ داریاں ریان نے سپرد کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمے۔ اور کچھ مہینوں کے بعد ریان ابن اسید کا تو انتقال ہوا، قطفیر کا بھی انتقال ہو چکا۔ دونوں شخصیات پورے مصر کی جو ہیلڈننگ کرنے والے تھے وہ مر چکے، دنیا سے جا چکے۔ اس کے بعد تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا کس سے؟ زلیخا سے، اور زلیخا سے نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہے افرائیم اور دوسرے کا نام ہے منشا۔ آپ بھی رکھ سکتے ہیں نام، ایک کا نام کیا ہے؟ افرائیم اور دوسرے کا نام ہے منشا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی زلیخا سے، اس کے بعد ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی جو تعبیر بتلائی تھی، اور اس تعبیر میں یہ بتلایا گیا تھا کہ 7 سال تک مصر کے اندر دکاڑ پڑنے والا ہے، قحط پڑنے والا ہے۔ تو تقدیر الہی بھی ایسا ہی ہوا کہ 7 سال تک مسلسل دکاڑ چلتا رہا، اور یہ دکاڑ صرف مصر میں نہیں تھا بلکہ مصر کے آجو باجو کے اندر جتنے بھی شہر تھے، جتنے بھی ملک تھے، ان سب تک یہ دکاڑ پھیل گیا، یہ قحط سالی پوری طرح پھیل گئی۔ لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، اناج کے اعتبار سے بالکل فقیر تنگ دست ہو گئے، اور ہر اعتبار سے لوگ مجبور ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے شاہی خزانوں کے دروازے کھول دیے کہ جو بھی جتنا اناج لینا چاہے وہ لے جائے، خوب تقسیم کر دیا۔ جیسے کہ آپ نے بھی تکمیل حفظ قرآن کریم کے موقع پر آپ نے اپنی سخاوت کے دروازے کھول دیے، فیاضی کے دروازے کھول دیے، آپ نے سب نے قرآن کریم کی نسبت پر یہ سب کچھ لٹایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تو دیں گے لیکن دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ 2 فرشتے روزانہ صبح میں سمائے دنیا پر آ کر کے اعلان کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سخاوت کا ثبوت دیتا ہے، اس کو تو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ اس کے بعد کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخل پنا کرتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔
تو جتنا دیں گے مالدار بننے کا یہی ایک راستہ ہے کہ بس دیتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت دیں گے. کبھی بھی مکھی چوس نہیں بننا ہے. مکھی چوس جس کو کنجوس کہا جاتا ہے. عرب کے زمانے میں ایک اشعب نام کا بخیل تھا. اس کو بچے چھیڑا کرتے تھے. تو بچوں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے کہا کہ جاؤ سالم ابن عبداللہ کے یہاں کھجوریں تقسیم ہو رہی ہے. تو بچے تو لالچی ہوتے ہیں, سب بھاگے بھاگے دوڑے سرپٹ گھر گئے. دیکھا کہ وہاں کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا. بچوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ وہ اشعب بھی پیچھے پیچھے آیا ہوا ہے. تو بچوں نے کہا کہ یار کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا, تم کہہ رہے تھے کہ وہاں تقسیم ہو رہا ہے. کہ بھئی مجھے بھی پتا تھا تقسیم ہو سکتا ہے کہ بھئی تقسیم ہو رہا ہو تو میں رہ جاؤں گا, اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ آ گیا. مٹھائی کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا. کہا کہ تم جو لڈو بناتے ہو کوئی بات نہیں بناؤ, لیکن ذرا بڑے بڑے بناؤ. تو دکاندار نے کہا ارے بھائی ہم بڑے بناوے کہ چھوٹے بناوے, اس میں تیرا کیا مقصد. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی خرید کر مجھے ہدیہ دے دے تو بڑا حصے میں آوے. نماز پڑھ رہا تھا, ایک رکعت ہوئی کہ نماز توڑ کر کے پیچھے کہیں گھر پر وغیرہ چلا گیا. پیچھے ایک آدمی اس کی نماز کو دیکھ رہا تھا, نظارہ اس کا کر رہا تھا. اس نے ایک رکعت پڑھی تھی کہ اب یہ رکعت توڑ کر کے کہاں گیا. تو واپس آیا تو پوچھا ارے بھائی تم کہاں گئے تھے. کہا گھر پر موم بتی وہ جل رہی تھی, اس کو بجانا بھول گیا. تو نماز میں یاد آیا کہ ہاں مجھے نماز میں یاد آیا, اس لیے میں بجانے کے لیے نماز توڑ کر کے. ہاں تو تمہارے جوتے نہیں گھسے نہیں, جوتے بھی بغل میں دبا کر گیا تھا, چپل بھی بغل میں دبا کر کے گیا تھا. اس لیے دوستو کبھی بھی ہم بخل پنا کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سخاوت کے دروازے کھول دیے, جو بھی آئے بس قیمت دے اور قیمت دے کر کے لے کر کے وہ چلا جائے. اور مصر کے لوگوں کو اور مصر کی جنتا کو, جس کو آج کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے, ایجپٹ کہا جاتا ہے. ملک شام کو کیا کہا جاتا ہے, سیریا کہا جاتا ہے. پھر فلسطین آئے گا, بتلاتا ہو. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو گلنے کی ضرورت نہیں تھی مصر والوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب نے اپنے گھروں میں اناج کا اسٹاک کر رکھا تھا. کہا کہ اپنے تو 6 سال تک 7 سال تک اس کو کھاتے رہیں گے, تو ان کو زیادہ ضرورت نہیں تھی. لیکن اطراف کے جو لوگ تھے, آجو باجو کے جو لوگ تھے, ان کو زیادہ ضرورت. تو سارے لوگ آنے شروع ہوئے اور سب کو حضرت یوسف علیہ السلام ناپ کر کے بالکل قیمتاً سب کو اناج دے رہے ہیں. اور یہ بات پھیلتی پھیلتی مصر تک بھی, فلسطین تک بھی پہنچی. کہاں؟ فلسطین تک بھی پہنچی. اور فلسطین کے اندر ایک شہر ہے, اس کا نام ہے شہر الخلیل. شہر الخلیل, الخلیل کے نام سے وہاں ایک شہر ہے. اس شہر کے اندر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, تینوں کی قبریں اس میں موجود ہے. کہاں؟ شہر الخلیل. اور یہ نام بنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مبارک نام پر اس کا نام بنا. تو وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہ رہے تھے, زندگی گزار رہے تھے. ان کو بھی پتہ چلا کہ بھئی مصر کے اندر بڑا سخی بادشاہ آیا ہے اور مناسب قیمت میں, مناسب بھاؤ میں سب کو اناج دے رہا ہے. تو اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو جاؤ مصر کی طرف, مصر میں جاؤ اور جا کر کے اناج لے آؤ. ہمارے بچے یہ بلبلا رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کے مارے سب کی جانیں چلی جاوے. اس لیے اے میرے بیٹو تم سب سفر کی تیاری کرو اور مصر جاؤ, اور مصر جا کر کے تم اناج لے کر کے آؤ. اب یہ قافلہ روانہ ہوا کہاں سے؟ بولو, فلسطین سے, جس کا نام ہے کنعان, دیہات کا نام ہے نا. تو وہاں سے روانہ ہوا اور یہ پورا 10 بھائیوں کا قافلہ پہنچا مصر کے اندر. لائن لگی ہوئی تھی, 10 کے 10 بھائی کھڑے ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام بنفس نفیس خود اپنے ہاتھوں سے اناج کو تقسیم کر رہے تھے. 10 بھائیوں کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ سمجھ گئے یہی میرے 10 بھائی ہے.
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 سوالات کیے تھے، وہ میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بتلائے تھے، دہرانے جاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو 3 سوالات کیے تھے اور تینوں سوالات کے جوابات بھی ملے تھے۔ تو کہا کہ اچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہی بھائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تو پہچان گئے، لیکن یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان سکے نہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ہر ایک کو 1 اونٹ کے برابر اناج دے رہے ہیں، 1 اونٹ کے وزن کے برابر اناج دے رہے ہیں۔ سارے بھائی کو 10 آئے تھے، 10 کے 10 کو 1 اونٹ بھر کے وزن کے برابر سب کو اناج دے رہے ہیں۔ بھائیوں نے دیکھا کہ یار بادشاہ بڑا موڈ میں ہے، خوشی میں ہے، لاؤ ذرا اپنے ایک بھائی کے بارے میں جو بنیامین ہے گھر پر، اس کے بارے میں درخواست کرتے ہیں کہ بھئی اس کا بھی ذرا اناج دے دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مصر کے قانون کے خلاف ہے، جو آئے گا اسی کو ملے گا۔ ہمارے یہاں بھی راشن ملتا ہے نا سرکاری، جو جاتا ہے انگوٹھا دیتے ہیں، کمپیوٹر میں آتا ہے اسی کو ملتا ہے، دوسرے ہر ایک کو ملتا۔ تو کہا کہ وہاں بھی یہی قانون تھا، ان سب نے وہیں سے لیا ہے، نبیوں سے لیا ہے، کوئی اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جو آئے گا اور اپنا چہرہ بتائے گا میں اسی کو اناج دینے والا ہوں، تم کہو اس کا بھی دو اس کا بھی دو، ہر ایک کو اناج ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا تم ابھی تو 10 اونٹ لے کر کے جاؤ اور تم دوبارہ آؤ گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دکان کتنے سال چلنے والا ہے بھائی؟ 7 سال تک چلنے والا ہے، اور یہ اناج تو کچھ مہینوں میں ختم ہو جائے گا، تو تم کو دوبارہ آنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو تم جب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ میں لے آنا۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات سمجھتے چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، اور ان کو مہمان خانے میں، مصر کے گیسٹ ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا، اچھے کھانوں کا انتظام بھی کیا۔ حالانکہ یہی 10 بھائی تھے کہ جن 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کر کے اٹھا کر کے کنویں میں ڈالا تھا، اور یہی 10 بھائی تھے کہ جن 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 درہم میں غلام بنا کر کے بیچا تھا، یہی 10 بھائی تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اس سے دوستو ہمیں سبق ملا کہ ہم بھی ہر بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔ یہی نبیوں کے اوصاف ہیں، یہی نبیوں کے اخلاق ہیں۔ کتا انسان کو کاٹتا ہے، لیکن انسان کتے کو کاٹا جاتا نہیں ہے۔ کوئی آدمی، کوئی انسان کتے کی طرف کاٹتا ہو جاوے، بھونکتا ہو جاوے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس کو کاٹیں گے، ہم بھی اس کو بولیں گے آہ نہ کر لبو کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، زبان حال سے کہہ دے ہاں ستائے جا، ہاں ستائے جا۔ فرصت زندگی بہت کم ہے محبتوں کے لیے، کہاں سے لاتے ہیں لوگ وقت نفرتوں کے لیے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ارے کیا ہم یہاں سے لے جائیں گے، کیا چھوڑ جائیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ 50 60 70 سال کی زندگی میں ہم اس قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ بالکل ہم الگ رہے اور حسن سلوک کا برتاؤ کرے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ اور جب ان لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا چالاکی کی، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ جب ان کا سامان تیار ہوا اور ان کے تھیلوں کو پیک کیا جا رہا تھا، چنانچہ اس وقت کہا کہ دیکھا آپ نے میرا سلوک، میرا برتاؤ، تو آئندہ جب بھی تم آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ خبردار، اگر دیکھا آپ نے کہ میں نے سب کو ناپ توڑ کر کے دیا ہے، برابر سرابر دیا ہے، جس کو جتنی ضرورت تھی اس کو دیا، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ مہمان نوازی میں آپ نے ثبوت دیکھ لیا، ہر ایک کے ساتھ، ہر بھائی کے ساتھ تمہارا میں نے برتاؤ کیا ہے۔
اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام دھمکی دے رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ دھمکی کیا دے رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ میرے پاس آئے ہو، اب تم اناج لے کر کے جاؤ گے تو تم دوبارہ میرے پاس آؤ گے، تم کو اسی وقت اناج ملے گا جبکہ تم اپنے ساتھ تمہارے بھائی بنیامین کو لاؤ گے۔ جیسے تم نے کہا تھا کہ بھئی بنیامین کے حصے کا غلہ دو، نہیں بلکہ پہلے تم جاؤ 10 اونٹ لے کر کے جاؤ اور اپنے ساتھ بنیامین کو ساتھ میں لاؤ گے تبھی ملے گا، اور اگر تم نہیں لائے تو جو آئے ہیں ان کو بھی ملنے والا، سب کو واپس کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو فلا تقربون، میرے قریب تک مت پھٹکنا، میرے قریب بھی میرے نزدیک بھی تم آنا مت، بلکہ تم لے کر کے آنا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جو دھمکی دے رہے وہ شفقتاً دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ سب واپس آ جاوے، یہ سب واپس آ جاوے، تو شفقتاً میں جو بھی کوئی دھمکی دیتا ہے وہ شفقت ہوتی ہے۔ جیسے استاد محترم اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے بھائی؟ یہ پڑھ لے وے، یہ قرآن کریم کو یاد کر لے وے، اس کی دنیا بھی بن جاوے، اس کی آخرت بھی بن جاوے، اس لیے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے دھمکا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ واپس آوے، کیونکہ یہ اناج تو فوراً کچھ مہینوں میں ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بنیامین کو واپس لے آوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب نے وعدہ کیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ گھبرائیے نہیں، ہم اپنے بھائی کو ضرور لائیں گے۔ قرآن میں فرمایا قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہا کہ ہم جا کر کے اپنے ابا کو کہیں گے، اپنے ابا کو تیار کریں گے اور ضرور ہم یہ کام کر کے رہیں گے اور بنیامین کو لے کر کے آئیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک بھائی تھا چھوٹا ہمارا یوسف نام کا، کہ جو ضائع ہو گیا ہے، کھو گیا۔ حالانکہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بھائی تھا ہمارا یوسف نام کا، وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہمارے ابا یہ بنیامین ہی سے محبت کرتے ہیں اور ہر وقت اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ اس وقت ہماری طرح مدرسہ اسکول کا سسٹم تھا نہیں، چنانچہ اسکول اور مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو ہر وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو حضرت یوسف کی جگہ خوب محبت کرتے تھے، خوب تعلق رکھتے تھے۔ کہا کہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے ابا جان، اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارے ابا بھیجیں گے، لیکن ضرور ہم کوشش کریں گے اور طاقت لگا دیں گے اور کہیں گے ابا یہ اناج تو فوراً ختم ہو جائے گا، ہمیں ضرورت ہے اناج کی، دکان 7 سال تک چلنے والا ہے، مصر کے بادشاہ نے ہم کو سب کچھ کہا ہوا ہے، اس لیے آپ بنیامین کو بھی ساتھ میں بھیجیے۔ وَقَالُوا لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک آئیڈیا کی، کیا کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ نیچے ہزاروں لوگ خدمت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، تو کام کرنے والوں میں جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جو کنعان سے، فلسطین سے جو 10 لوگ آئے ہیں تو ان کا جو سامان ہے، اناج جو تم پیک کرو گے، تو وہاں ان کے اناج میں اور ان کے تھیلے کے اندر ان کی پونجی، ان کا پیسہ بھی رکھ دینا، اناج بھی دینا اور ساتھ میں جو پونجی لے کر کے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے ابا غریب ہے اور میرے ابا بالکل مالی اعتبار سے خستہ حال ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، بڑی مشکل سے جمع کر کے یہ لوگ لائے ہوں گے، لہذا ان کے پیسے ان کے تھیلے میں واپس۔ اب وہ پیسے ہماری طرح نوٹ نہیں چلا کرتے تھے بلکہ کرنسی چلا کرتی تھی، وہ کرنسی کبھی سونے کی ہوتی اور کبھی چاندی کی ہوتی۔ اس کو یاد کر لو کہ سونے کی کرنسی کو دینار کہا جاتا ہے، فضائل اعمال میں آتا ہے لفظ، سونے کی کرنسی کو دینار کہا جاتا ہے اور چاندی کی کرنسی کو درہم کہا جاتا ہے۔ تو سونے چاندی کے بنے ہوئے پیسے وہ لے کر کے آئے تھے، داگینے لے کر کے آئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خادموں سے کہا کہ یہ جو قیمت لے کر کے آئے ہیں، پیسہ لے کر کے آئے ہیں،
ان کے تھیلوں میں دوبارہ رکھ دینا اور اس کو پھر سی دینا، پیک کر دینا۔ جب یہ واپس لے کر کے جائیں گے تو دیکھیں گے، اور میرے حضرت یا ان کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا یعقوب پیغمبر ہیں، تو پیغمبر ضرور ان کو واپس کریں گے اور کہیں گے ارے بھائی تم غلہ تو لائے ہو، ساتھ میں یہ قیمت بھی لے کر کے آئے ہو سکتا ہے کہ بھول سے تمہارے پاس وہ قیمت آ گئی ہو، تو ضرور واپس کریں گے۔ نبی کبھی بھی اس قسم کے پیسوں کو اور اس قسم کے اناج کو لے سکتے نہیں ہیں، ضرور واپس کریں گے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، اس موقع پر ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیے آج تو کیا حال ہے مسلمانوں کا کہ تھیلے کے اندر پیسے ہو واپس آوے تو کیا کہتے ہیں کہ چلو بھئی چانس مل گیا، ڈبل فائدہ ہو گیا، اناج بھی ملا اور ساتھ میں پیسے بھی مل گئے۔ ارے بھئی ہو سکتا ہے کہ بھول سے پیسے آ گئے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں، دکاندار کے یہاں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اور ہم نے چیز خریدی، گھر پر وہ تھیلی کھولی تو اس میں پیسہ تھا، تھوڑا بہت جتنا بھی پیسہ ہو تو ہم اس کی تحقیق کریں گے، یہ نہیں سمجھیں گے بھئی چلو گولڈن چانس مل گیا، مدد آ گئی، ڈبل فائدہ ہو گیا، نہیں بلکہ پوچھیں گے ارے بھئی یہ پیسے واپس آ گئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ کہے گا ارے بھئی ہم نے اپنی خوشی سے دیے ہیں۔ کہا کہ آپ کہاں بار بار آتے ہو، ایک مرتبہ ہماری دکان پر آئے ہو تو ہم نے چاہا کہ آپ کے پاس سے پیسے لینے نہیں ہیں، آپ نے پیسے لیے نہیں تو ہم نے آپ کی تھیلی میں رکھ دیے۔ تو کہا کہ اس وقت وہ پیسہ استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، تحقیق کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ راستے میں، سفر میں، کہیں بس میں، گاڑی میں پیسہ پڑا ہو، چیز پڑی ہو تو ہم اٹھاوے نہیں، ہاں اگر چیز مالک تک پہنچانے کی طاقت ہے تو کہا کہ اس چیز کو اٹھا لینی چاہیے، ورنہ ہر پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اٹھانے کے بعد مالک تک پہنچانا کیا ہو جاتا ہے بھائی، ضروری ہو جاتا ہے، اور پڑے پڑے کوئی نہ آوے۔ میں نے اس سے پہلے بھی مسئلہ بتلایا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارے بھائی ضرور میرے پاس واپس آئیں گے، اور واپس آ کر کے اپنے بنیامین ساتھ میں بھائی کو بھی لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھئی میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا، کتنا اچھا برتاؤ کیا، تو تم دوبارہ ضرور آنا اور ساتھ میں بنیامین کو بھی لے آنا۔ آگے کہتے ہیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ۔ چنانچہ اپنے ابا کے پاس پہنچے اور ابا کے پاس آ کر کے سفر کی پوری داستان بیان کرنے لگے، کارگزاری بیان کرنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ کرنے لگے اور کہنے لگے واہ واہ وہ بادشاہ تو کتنا نرم دل ہے، کتنا سخی دل ہے، بڑا اچھا ہے، اور وہ اس نے ہم کو دوبارہ واپس بھی بلایا ہے، لیکن اس نے ایک شرط لگائی ہے، کہا کہ میں تم کو اناج اسی وقت دوبارہ دوں گا کہ تم اپنے ساتھ بنیامین کو بھی لاؤ گے۔ تم اپنے ساتھ بنیامین کو اگر نہیں لاؤ گے، تم نے اگر میری شرط پوری نہیں کی تو ہم تم کو غلہ دینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اے ابا جان آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجیے، یہ دکان تو 7 سال تک چلنے والا ہے اور لوگ محتاج ہونے والے ہیں، حالات بہت دیگرگوں ہونے والی ہیں، پریشان ہو جائیں گے بچے وغیرہ سب لوگ، اس لیے آپ ہمارے ساتھ اپنے بھائی کو بنیامین کو بھی بھیجیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ دیکھیں 3 تاکید لائے، اِنَّا لَهُ اور لَحَافِظُونَ، 3 تاکیدوں کے ساتھ کلام کو پختہ کر رہے ہیں بھائی۔ کہا کہ اے ابا جان اب تو اس مرتبہ ہم ضرور بنیامین کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ خیر ہمارا بھائی یوسف تو ہم سے ضائع ہو گیا اور ہماری بے درکاری تھی، ہم معافی مانگتے ہیں، اب آئندہ بنیامین کے ساتھ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کی پوری نگرانی کریں گے، پوری حفاظت کریں گے، ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہونے دیں گے نہیں ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حال کو دیکھا تھا، دکان کو، پریشانی کو دیکھا تھا، اس لیے دوبارہ وہ باتیں دہرائی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے
کہا کہ تم نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، بتاؤ وہ جگہ کہاں ہے؟ اس کے بال تو گرے ہوں گے، اس کا خون کا کوئی قطرہ وغیرہ تو گرا ہوا ہوگا، چنانچہ اس جگہ مجھے لے کر کے جاؤ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ بات سجائی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، حالانکہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ہونی چاہیے، میری ذات سے ہونی چاہیے، لیکن میرا نبی اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے تو میں اس کو ضرور آزماؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے یہ آزمایا کہ ان کو ان کی نظروں سے غائب کر دیا، اور 40 سال تک ان کی نظروں سے کیا رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام غائب رہے۔ اور ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات بھی کہہ رہے، کیا کہہ رہے؟ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل۔ اے میرے بیٹو، کیا میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جس طریقے سے اس سے پہلے یوسف کے بارے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا؟ اب میں اس قسم کا بھروسہ کر سکتا نہیں ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جاتا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم نے کسی سے دھوکہ کھا لیا تو اب دوبارہ اسی سے دوبارہ دھوکہ کھانا، ایک مرتبہ اس سے واسطہ پڑ گیا، اس نے ہم کو دھوکہ دیا تو دوبارہ اس سے سودا کرنے کا نہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی گرم چائے پی رہا ہو اور بہت گرم ہو جس کی وجہ سے ہونٹ اور زبان جل جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد چھاچ بھی پیے گا تو چھاچ میں بھی کیا کرے گا؟ پھونک مارے گا، چھاچ میں بھی پھونک مارے گا، کہیں یہ بھی گرم نہ ہو۔ ایک مرتبہ تو گرم چائے نے میری زبان اور میرے ہونٹ کو جلایا تھا، تو چھاچ میں بھی کیا مارتا ہے؟ پھونک مارتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس سے بھی ہمارا واسطہ ہوا اس نے ہم کو دھوکہ دیا تو اس سے ہم چوکن نہ رہے۔ مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے۔ چنانچہ اس پر بات ہے، لمبی بات ہو جائے گی۔ خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے کہ بھئی اب میں تم سے دوبارہ اس قسم کا بھروسہ کر سکتا، اطمینان کر سکتا۔ ایک تو تم نے میرے بیٹے کو ضائع کر دیا، میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا، غائب کر دیا، کیا معلوم کہاں ہے، کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ تمام مہربانوں میں بڑا مہربان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکاڑ بہت خطرناک تھا اور سارے حالات بہت خطرناک تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش رہے، بس اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ دیکھیے یہ آیت حفاظت کی ہے، جہاں کہیں بھی ہم سواری میں بیٹھے تو اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے گی۔ جیسے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو بالکل اسی طرف اللہ خیر حافظا یا اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں گے، کوئی چیز نقصان دے گی۔ ایک صحابی تھے، ان کو اچانک لقوہ پڑ گیا، کہا گیا کہ ارے بھائی تم تو اس دعا کا ہمیشہ معمول بنائے ہوئے، دعا پابندی سے پڑھتے ہو، کیسے؟ کہا کہ جس دن مجھے لقوہ ہوگا اس دن میں بھول گیا تھا دعا پڑھنا۔ تو دعا کے اثرات ہیں، موقع محل کی اللہ کے رسول نے دعائیں پڑھی ہے، ہم کو سکھلائی ہے، بتلائی ہے، ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ تو جہاں کہیں بیٹھے ہو، سواری میں، مکان میں، جہاں کہیں، تو اس آیت کو پڑھیں گے تو اللہ ہماری کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اب یہ سارے 10 کے 10 بھائی پہنچے کہاں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور پھر اس کے بعد پورے سفر کی کارگزاری داستان بتلائی، اور پھر وہ تھیلے کھولنا تو باقی تھا، تھیلے ویسے کے ویسے پڑے تھے اناج کے۔ چنانچہ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، سب بھائیوں نے اناج کے تھیلے کھولے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو چنانچہ اوپر ہی وہ پونجی، وہ قیمت، وہ کرنسی رکھی ہوئی تھی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو ان کو واپس کر دی تھی۔ چنانچہ اپنے ابا کو بتلانے لگے، ابا اب تو بھیجو بنیامین کو ہمارے ساتھ، یہ بادشاہ کتنا اچھا ہے، اناج بھی دیا اور ساتھ میں ہم کو ہماری قیمت، ہماری کرنسی واپس دے دیا، اگر تم نہیں مانتے لو دیکھو۔ تو بھائیوں نے
اپنے ابا کے سامنے وہ ساری کرنسیاں، وہ سارے پیسے سونے چاندی کے داگینے وغیرہ رکھ دیے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے اے ہمارے ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں؟ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ساری پونجی ہماری انہوں نے واپس کر دی ہے۔ ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے اناج لائیں گے۔ ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور مزید ایک اونٹ، یعنی کل 11 اونٹ ہوئے تو 11 اونٹوں کے وزن کے برابر ہم کو اناج ملے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ جا رہے ہیں تو 7 سال تک یہ اناج ہمارے کام آئے گا۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس لیے ہم کو دوبارہ جانا پڑے گا اور دوبارہ جا کر کے ان سے اناج لینا پڑے گا۔ لیکن بادشاہ نے ہمیں ڈانٹ پلائی، دھمکایا ہے، اسی وقت تم کو اناج ملے گا جب تک کہ تم میرے پاس تمہارے بھائی بنیامین کو لاؤ گے۔ چنانچہ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے چلو بھائی تم مجھ سے قرار کرو، وعدہ کرو۔ اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں یہ بات بھی کہی ہے، کہا کہ اس سے پہلے تو میں نے تم سے قسم لی تھی، تم لوگوں نے قسم دی تھی، پکا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن دوبارہ یوسف کو لائے نہیں تھے، لہذا اب میں تمہاری قسم کا، تمہارے کالے والے کا کوئی اعتبار کرتا، اب تو میں اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ بات ہمارے دلوں میں اور زبان میں ہونی چاہیے کہ ہم بھروسہ کریں گے تو صرف اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کریں گے، اللہ ہی کی ذات پر ہمارا کامل اعتماد اور یقین ہوگا کہ وہ اللہ ہی ذات جو کرنے دھرنے والی ذات ہے، نفع نقصان کے مالک ہے۔ تو اس مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ ہی میرے بچے کی حفاظت کرے گا اور ضائع ہونے دے گا نہیں۔ چنانچہ تم لوگ قسم کھا لو، اور ایک ایک کر کے سارے بھائیوں نے قسم بھی کھائی، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ہاں میں تم پر اس بات کو ضرور مانوں گا، اس بات کو ضرور کہوں گا کہ اگر تم سب کے سب ضائع ہو گئے، تم ہلاک ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ وہ بنیامین واپس نہیں آیا اور تم واپس آ گئے، اس لیے میں تم کو کبھی بھی معاف کروں گا نہیں، لہذا تم اس کی حفاظت کرنا، حفاظت کے ساتھ لے جانا اور حفاظت کے ساتھ واپس لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اناج کی ان کو بھی ضرورت ہے، بچے بھی بیچارے بلبلا رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہانا کر کے حضرت بنیامین کو حضرت بھائیوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ روانہ کر دیا۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ چنانچہ ان سب نے پکا وعدہ کیا، پکا عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ہم جو باتیں کر رہے ہیں ان تمام باتوں پر اللہ تبارک و تعالی نگراں ہے، اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اب اس موقع پر ایک بات سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اب میں بادشاہ بن چکا ہوں، پورے مصر کا حاکم بن چکا ہوں، سیاہ سفید کا مالک بن چکا ہوں، تو لاؤ ایک گھوڑے کو سوار کو دوڑاتا ہوں، وہ جا کر کے میرے ابا یعقوب کو بتلا دے کہ میں اب بادشاہ بن چکا ہوں، اے میرے ابا آپ ٹینشن مت لو، اب میری جدائیگی میں اتنا مت رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، یا تو پھر سوچا کہ یہ جو بھائی جا رہے ہیں ان کے اناج میں بند چٹھی بند کاغذ لکھ کر کے رکھ دوں، سامان کھولیں گے تو میرے ابا پڑھیں گے، یا تو پھر بھائیوں کو بتلا دوں۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت وحی نازل کی، کہا کہ اے یوسف ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، ابھی وہ ٹائم آیا نہیں، وہ ٹائم آنے والا ہے، 11 ستارے سورج چاند کیا کرنے والا ہے؟ سجدہ کرنے والا ہے، وہ ٹائم ابھی آیا، لہذا ابھی تم یہ بات بتلانا۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سہم گئے، کہا کہ نہیں میں یہ بات بتلاتا۔ چنانچہ سارے بھائی کیا ہو گئے؟ روانہ ہو گئے۔ اب دیکھیے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، کتنی بڑی زیادتی کی، اور بنیامین کو واپس، وہ آگے کی آئندہ کی مجلس میں آئے گا، کہا کہ بنیامین کو واپس نہیں بھیج رہے ہیں، وہی روک رہے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا ظلم کیا،
اور ناچاقی کی اور بہت برتر سلوک کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی بھائیوں کو گھر سے نکالا، بلکہ گھر ہی میں رکھا۔ کہا کہ گھر میں رہیں گے تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہے گی، تو یہ سب قابو میں رہیں گے، اور اگر میں نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تو اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بات نہیں مانتے تو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ بہت طوفان کرتا ہے، تو یہ تو محلے میں جا کر کے طوفان کرے گا، محلے میں جا کر کے بدماشیاں کرے گا، گھر سے نکال دینے کا نہیں، بلکہ گھر ہی میں رکھو، کہتے رہو، بزرگوں کی صحبت میں بھیجو، اساتذہ کے پاس بھیجو، مولانا لوگوں کے پاس بھیجو، دعا کرتے رہو، تو انشاءاللہ ایسے بچوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا بھائی؟ ہدایت دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کو، ان بیٹوں کو گھر سے نکالا، بلکہ گھر کے اندر ہی رکھا۔ چنانچہ اب یہ سارا قافلہ تیار ہوا، اب یہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو اب تم جاؤ گے مصر کے اندر، اور وہ مصر کا جو شہر تھا وہ قلعہ نما تھا، یعنی چاروں طرف دیواریں تھی۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، رات کو وہ دروازے بند ہو جاتے تاکہ چور چکا اس میں گھسے، ہماری طرف بالکل چاروں طرف سے کھلا ہوتا نہیں تھا۔ تو کہا کہ تم مصر میں جاؤ گے تو اس کے دروازے ہوں گے، بڑے بڑے دروازے ہوں گے، تو ان دروازوں سے تم سب کے سب الگ الگ ہو کر کے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس کے بیٹے تھے؟ نبی کے بیٹے تھے، اور بڑے قداور تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کی خوبصورتی ملی ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بھائیوں میں بھی اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی خوبصورتی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور بڑے بڑے ڈیل ڈول خوبصورت تھے، اور سب کو پتہ چل گیا تھا۔ اس سے پہلے تو گئے تھے لیکن اس وقت لوگوں کو اتنا معلوم پتہ نہیں تھا، اور اس وقت تو سب کو معلوم ہے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے تم سب داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرق، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے خوبصورت تھے، کہیں ان کو نظر نہ لگ جاوے۔ حدیث میں النظر حق، نظر بد حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، یا پھر تم سے کوئی حسد نہ کرنے لگے، اس لیے کہا کہ ساتھ میں تو پورے سفر میں ساتھ میں رہنا، لیکن جب تم قلعے کے پاس پہنچو، مصر کے قریب پہنچو تو الگ الگ دروازوں سے جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو تدبیر بتلا رہے ہیں، ہے نا؟ تدبیر الگ ہوتی ہے اور تقدیر الگ ہوتی ہے۔ کہا کہ ہم تدبیر ضرور کریں گے لیکن تقدیر پر ہم راضی رہیں گے۔ تدبیر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ہم راضی رہیں گے کہ بھئی تقدیر میں لکھا ہوا جو نقصان نفع وہ ہو کر کے ہم اپنے اعتبار سے محنت کریں گے، دکان کھولیں گے، سامان بھریں گے، ایڈورٹائز کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر کیا کریں گے؟ بھروسہ کریں گے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ تم الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور اللہ کی ذات پر تم سب بھروسہ کرنا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نقصان میں آ گئی تو میں تم کو نقصان سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اگرچہ تم نے بولو بہت زیادہ دکان کے پیچھے خرچہ کر دیا، لیکن بولو دکان تمہاری تقدیر میں یہ تھا کہ چلنے والی نہیں، تو وہ چلتی، آدمی لاس میں جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تب بھی ہم کیا رہیں گے بھئی؟ راضی رہیں گے اللہ کے فیصلے پر۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور متوکل یعنی توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کرے۔ تدبیر تو کریں گے، محنت کریں گے، حلال روزی کے لیے دوڑیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر کیا کریں گے؟ بھروسہ کریں گے۔ اب آئندہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت سارے بھائیوں کے ساتھ میں بنیامین کو لے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بنیامین کو اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کے سامان میں پلانے کا ایک برتن ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر ان پر چوری کا الزام لگتا ہے، اور پھر وہ پیچھے والے تو بھائی آگے جا رہے ہوتے اور پیچھے والے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی چور، تم لوگ چور ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان کو روکا جاتا ہے۔ وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ
دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے والد صاحب 3 دن سے ایڈمٹ ہے، ذرا ان کے لیے بھی دعا کریں۔ زکریا ہاسپٹل کے اندر فیفسو کی تکلیف ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا بیڑی بہت پیتے ہیں تو بیڑی کی وجہ سے ان کے فیفسو میں تکلیف ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اور سانسیں کام نہیں کر رہی۔ تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔